کہ سید دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. کتنے؟ دو طرح کے سید ہیں. ایک حسنی ہیں اور دوسرے حسینی ہیں. ایک حسنی ہیں، دوسرے حسینی ہیں. تو یہ دو سید ہیں. تو یہ دو سید جب ان سے واردات کربلا کے بعد جب سادات پھیل گئے تو مصر میں، شام میں، یمن میں اس وقت دو سید کہلاتے تھے. تو دونوں سید جب کہلائیں تو پہچان کیا حسنی ہے کیا حسینی ہے یہ پتہ نہیں چلتا تھا. تو انہوں نے علماء نے کیا قانون نکالا معلوم ہے، کیا طریقہ نکالا معلوم ہے؟ حسنی اور حسینی میں حسن کو سید کہتے تھے، حسینی کو شریف کہتے تھے. حسن کو کیا کہتے؟ سید کہتے تھے. حسین کو شریف کہتے تھے. جو شریف ہے شریف سید، یعنی حسینی سید ہے، حسن حسنی سید ہے. یہ دو سید ہیں. جب یہ دو سید کا بول بالا زیادہ ہوا اور لوگ علماء اور مفسرین نے ان سیدوں کے بارے میں قرآن کتاب و سنت کی روشنی میں کہنے لگے، سمجھانے لگے، کتابیں لکھنے لگے، لوگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال پر اطاعت ہونے لگی، عزت بڑھنے لگی، مرتبہ بڑھنے لگا، اور سادات اور سیدوں کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہوتا گیا. جہاں بھی جاتے عزت و وقار سے بادشاہ ہے وقت بھی انہیں نوازتے، بادشاہ ہے وقت بھی انہیں نوازتے، ادب کرتے، ان کے ادب میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. اور انہیں راضی کرنے کے لیے جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنت تھی، اسی طرح بادشاہ ہے وقت بھی انہیں خوش کرنے کے لیے سب کچھ ان کے لیے سونپ دیتے. ان سے اجازت طلب کرتے کہ بابا کیا میں تخت پہ بیٹھوں؟ آپ اجازت دے تو بیٹھوں ورنہ تو نہ. کیوں؟ یہ سید زادہ ہے. صرف بادشاہ ہے وقت نہیں ہے. ائمہ بھی اتنی بڑی عزت کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ بھی اتنی بڑی عزت کرتے تھے. امام جلال الدین سیوطی کے کتابوں کو پڑھ کر دیکھو کہ ائمہ اربعہ نے کتنی عزت سید زادوں کی کرتے تھے. تو یہ بازوں نے دیکھا، ارے واہ، ارے واہ، یہ تو عزت بڑی ہے. تو کیا کیا بازوں نے؟ اپنے نام کے ساتھ بھی سید لگانا شروع کر دیتا کہ ہم کو بھی عزت ملے، ہم کو بھی عزت ملے گی. اپنے نام کے ساتھ بھی سید لگانا شروع کر دیا. تو یہ چند دن سلسلہ چلا. اب ہر جگہ ہر گھر پہ دیکھو سید، سید مکان، دکان ہے تو سید کی دکان. یہ مصر، شام، یمن، لیبیا، جو یہ ملک عراق کے جو مسائل ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر اتنا یہ سید کا مرتبہ اتنا آباد نہیں ہوا اب تک بھی جتنا ملک عرب و عجم میں آباد ہوا. تو یہ لکھنا شروع کر دیا عزت کے لیے، مرتبہ لوگ ہم کو بھی عزت، ہماری بھی عزت کریں گے. تو بعد میں پھر ایک ترکیب نکالی. کیا نکالی؟ پھر ایک ترکیب نکالی کہ سید زادہ جو بھی ہے وہ ہری ٹوپی پہنے، گلے میں ہری شال ڈالے. یہ سیدوں کی نشانی ہے. ہری ٹوپی اور ہری شال گلے میں ڈالو تاکہ ڈالنے سے پتہ چلے گا کہ وہ سید زادہ ہے. بھئی یہ ہری ہی کیوں ڈالے؟ اور بھی رنگ ہیں، کیوں نہیں ڈال سکتا؟ نہ، ہری جو ہے یہ پیارے رسول کو پسند ہے. ہرا رنگ رسول نے پسند کیا ہے. آج بھی الحمدللہ ہرے رنگ کا بول بالا ہر جگہ ہے، ہر حکومت میں بھی ہے. چاہے وہ حکومت یہود کی ہو، عیسائیوں کی ہو یا یہودیوں کی ہو، مگر ہرے رنگ کا بول بالا ہر حکومت میں، ہر ایمان و بے ایمانوں میں بھی ہے. اب یہ دیکھا گیا چند دنوں کے بعد، واہ یہ طریقہ بھی اچھا ہے، وہ ڈالنا بھی شروع کر دیا. ہر غیر ہر اہل نا اہل وہ بھی ہری ٹوپی لگانا شروع کر دیا، ہری شالیں ڈالنا شروع کر دیا. یہ زمانہ گزر گیا. اب وہاں سے سید زادے ڈرے. پھر ایک حکمت نکالی. جو سید زادہ ہے باعمل، تو ایک بادشاہ تھا ظالم، تو سید ہے؟ ہاں چل، کڑائی میں تیل پک رہا ہے اس میں کود، اگر بچ کر آ گیا تو میں مانوں گا کہ سید ہے، ورنہ تو نہیں. ایسے بھی طریقے سید زادوں سے آزمائے گئے. قسم خدا کی میں کہتا ہوں، جتنا روئے زمین پر سیدوں سے امتحانات لیے گئے، سیدوں کو آزمائے گئے، اور زمین پر جتنا سیدوں کو ستائے گئے کسی کو نہیں ستائے گئے.
बात समझ में आए ना? क्यों? ये सब इस्लाम दीन ये सब सैयदों का ही है ना, सैयद ज़ादों का ही है, उन्हीं का सदका है, उन्हीं का तुफैल है, उन्हीं के घर से आया है। तो ये भी कानून चंद दिन रहा, फिर अपने आप को सैयदों ने भी सैयद बोलना छोड़ दिया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल आस्ताना गौसिया को सब्सक्राइब कीजिए